مگر افسوس کہ شیطان نے کنٹرول کر لیا ہے۔ یہ رات اپنے احتساب کی رات تھی۔ آپ یہ پتہ لگاتے کہ اس رات کو آپ نے سال بھر میں کیا کیا ہے، کتنے گناہ کیے ہیں، کتنی نیکیاں کی، کاروبار میں کتنی ترقی کی ہے، کتنا نقصان اٹھایا ہے، اللہ کی کتنی رضا حاصل کی، کتنی نافرمانی کی ہے آپ نے۔ اس کے بجائے ہمارے نوجوانوں نے برائیوں میں رات گزاری، گناہوں میں رات گزاری، بدکرداریوں میں رات گزاری۔ اور آپ کو حیرت ہوگی، جیسا کہ میرا اپنا مشاہدہ کہہ رہا ہے، بلکہ میرا اپنا اندازہ کہہ رہا ہے کہ ہندوستان میں مسلم آبادی کا جو تناسب ہے اس سے زیادہ جرائم کا تناسب اس رات میں ان کے اندر موجود ہے۔ برائیاں بنانے والے اپنے مقابل قوم کے مقابلے میں زیادہ ہیں۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ شیطان زیادہ کنٹرول کر رہا ہے ان لوگوں کو جو اللہ کی وحدانیت کے قائل ہیں اور رسول پاک کی رسالت کے، مگر نہ وحدانیت نے ان کے کردار کو چینج کیا، نہ رسول پاک کی رسالت نے۔ اس لیے کہ زبان سے مسلمان کہتے ہیں مگر دل سے مسلمان نہیں ہیں، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ میرے عزیز ساتھیو، برائیوں کے اس ماحول میں، بدکرداریوں کے اس ماحول میں، گناہوں کے اس ماحول میں قرآن عظیم کی نسخہ عطا فرما رہا ہے۔ ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز انسان کو تمام برائیوں اور بے شرمیوں سے روک دیتی ہے، ہر طرح کی برائی سے، ہر طرح کی بے حیائی سے، ہر طرح کے ظلم سے۔ قرآن عظیم کی اصطلاح میں معروف اور منکر یا فحشاء اور منکر دراصل تمام تر برائیوں کا احاطہ کیے ہوئے، اخلاقی برائیاں ہوں، معاشی برائیاں ہوں، کاروباری برائیاں ہوں، اقتدار کی برائیاں ہوں یا کسی طرح کی کوئی برائی ہو، اس کا احاطہ یہ دو لفظ کرتے ہیں، فحشاء اور منکر۔ کھلی ہوئی برائیاں فحشاء میں آتی ہیں اور چھپی ہوئی برائیاں منکر میں آتی ہیں۔ قرآن عظیم فرماتا ہے بے شک نماز انسان کو تمام برائیوں اور بے شرمیوں سے روک دیتی ہے۔ اب یہاں فطری طور پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نماز کیسے روکتی ہے؟ یہاں تو یہ عالم ہے کہ پولیس کا جال پھیلا ہوا ہے، کچہریوں کا باضابطہ ایک سسٹم ہے، عالم یہ ہے کہ برائیوں کا پتہ لگانے کے لیے جاسوسی کا نظام ہے، کورٹس ہے اور جیلوں کی اونچی اونچی دیواریں ہیں۔ جن برائیوں کو دیواریں نہ روک سکی، پولیس کا نظام نہ روک سکا، قانون گاہیں نہ روک سکی، جیل کی چار دیواریاں نہ روک سکی، جاسوسی کا نظام نہ روک سکا، جاسوسی کے آلات نہ روک سکے، ان برائیوں کو نماز کیسے روک لے گی؟ جبکہ حق یہ ہے کہ نماز روکتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دنیا نے آج تک گناہوں سے روکنے کے لیے جتنے بھی طریقے ایجاد کیے ہیں، جتنے بھی ضابطے بنائے ہیں، ان تمام طریقوں اور ضابطوں کا تعلق انسان کے جسم سے ہے۔ جیل میں انسان کا جسم جاتا ہے، ہتھکڑیاں انسان کا جسم پہنتا ہے، قانون انسان کے جسم پہ نافذ ہوتا ہے، ہر چیز کا تعلق انسان کے جسم سے ہے۔ جرائم کا پتہ انسانی جسم کے سلسلے میں لگایا جاتا ہے، یعنی لوگ جسموں کو پابند کرتے ہیں، جسم کو جیل میں لے آتے ہیں، جسم کو ہتھکڑیاں پہناتے ہیں، مگر کوئی ایسا ضابطہ دنیا کے پاس نہیں ہے کہ دل کو زنجیر پہنایا جا سکے، دل کو پابند کیا جا سکے، دل کو بدلا جا سکے، دل کی اصلاح کی جا سکے۔ جسم پہ پابندی لگتی ہے، دل برائیاں کرتا رہتا ہے۔ جیل میں جانے والا چھوٹا مجرم بڑا مجرم بن کر کے آتا ہے، معمولی مجرم بڑا مجرم بن کر کے آتا ہے، اس لیے کہ جیل کی چار دیواری جسم کو پابند کرتی ہے مگر قلب کو پابند نہیں کرتی، روح کو پابند نہیں کرتی۔ دنیا کا ہر قانون جسم کو بدلتا ہے، جسم کو پابند کرتا ہے، مگر نماز قلب کو بدل دیتی ہے، نماز روح کو بدل دیتی ہے، نماز تزکیہ نفس کرتی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ ذکر الہی سے دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ اور جب تک دل نہیں بدلے گا، جسم کو پابند کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ نماز نے جو انقلاب انسانی معاشرے میں برپا کیا تھا، آج وہ انقلاب اس لیے نہیں ہے کہ 90% افراد نماز نہیں پڑھتے، یا پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے کی طرح نہیں پڑھتے، ورنہ اگر نماز پڑھتے تو آج ہمارے معاشرے میں برائیاں نہیں ہوتی۔ میرے عزیز ساتھیو، اللہ کے رسول تاجدار دو عالم سرور کائنات نے فرمایا تھا
اپنے بچوں کو مسجدوں میں لے جاؤ جب 7 سال کے ہو جائیں، اور انہیں سختی سے پڑھاؤ جب 10 سال کے ہو جائیں۔ اس میں ضرب بھی شامل ہے۔ 7 سال سے مسجد میں لے جانے کا حکم کیوں دیا گیا؟ کبھی آپ نے سوچا؟ 7 سال میں انسانی عقل بیدار ہوتی ہے، شعور بیدار ہوتا ہے، طبیعت اخاذ ہوتی ہے۔ 7 سال کی عمر میں بچے کو جو بھی بتایا جائے اسے ہمیشہ اپنے دل پہ نٹ کر لیتا ہے، نٹ کر حجر، وہ مٹنے نہیں پاتا، وہ باقی رہتا ہے۔ خود آپ اپنے بچپنے کا جائزہ لیجیے، جس ماحول میں آپ فرمان چڑھیں، جس ماحول میں آپ جوان ہوئے ہیں، وہاں 7 سال کی عمر سے آپ کا شعور بیدار ہوا ہے۔ جیسے ہی شعور انسانی بیدار ہو اسے اللہ کی بارگاہ میں جھکا دو، اسے مسجد میں لے جاؤ تاکہ مسجد کا پاکیزہ ماحول، مسجد کا روحانی ماحول اس کی زندگی پر اثر انداز ہو اور برائیاں داخل نہ ہونے پائیں۔ 10 سال کی عمر میں سختی کا حکم کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ اب یہاں جنسی تقاضے جاگتے ہیں، انسان کی شہوتیں جاگتی ہیں، انسان کی خواہشات جاگنی شروع ہوتی ہیں، انسان بلوغ کی طرف قدم اٹھاتا ہے، انحراف کی طرف قدم اٹھاتا ہے۔ بڑے بڑے مفکرین نے کہا ہے بالغ ہونے کی عمر میں انسان کا جو ماحول رہا ہے وہ قیامت تک قائم رہے گا، موت تک قائم رہے گا، اور اس ماحول میں اگر اچھائی ہے تو اچھائی باقی رہے گی، برائی ہے تو برائی باقی رہے گی۔ اس سے پہلے کہ آپ کا بچہ بالغ ہو جائے اسے مسجد میں لے جائیے، اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیجیے تاکہ نماز اس کو پاکیزہ کر دے، نماز اس کی تطہیر کر دے، نماز اس کو سنوار دے، نماز اس کو آراستہ کر دے، اور اس کے بعد شیطان نہ اس کے نفس پہ قابو پا سکے اور نہ دل پر قابو پا سکے۔ لیکن کیا یہاں ہزاروں والدین موجود ہیں؟ کیا آپ اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر سے مسجد لے جاتے ہیں؟ کیا خود بھی آپ سجدے کے پابند ہیں؟ کیا آپ اپنے بچوں کو 10 سال کے بعد سختی کرتے ہیں وہ نماز کی پابندی کرے؟ اب اگر بالغ ہونے کے بعد وہ باغی ہو جاتا ہے، گستاخ ہو جاتا ہے، آپ کی باتیں نہیں سنتا، برائیوں میں ڈوب جاتا ہے، تو قصور آپ کا ہے کہ آپ نے اس کے شعور کے بیدار ہونے سے پہلے اس کے نفس کی پاکیزگی کا اور اس کے سجدوں کا اہتمام نہیں کیا ہے۔ حضور رحمت عالم تاجدار دو عالم ہیں، وہ انسانیت کی اصلاح کے لیے آئے تھے۔ ان کی جلوگری کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ انسان بہکنے نہ پائے، غلط راہ پہ نہ جائے، انسان معاشرے کی رحمت بن جائے، عذاب اور زحمت نہ بن جائے، جہاں بھی رہے لکھتے گل کی طرح رہے، پھولوں کی طرح رہے، لکھتے گل کی طرح وہ بسر اقبال کی اقبال راحت اغیار کو دی، آپ پریشان ہو کر کیا بات، خود بکھر جائے مگر دوسروں کو راحت پہنچائے، دوسروں کو آرام پہنچائے۔ یہ تھا سرور کائنات کا میسج، یہ تھا نیچے بے کساں کا پیغام۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن عظیم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے مسلمانوں اپنے کو اور اپنی اولاد کو جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں سے بچاؤ جس کے ایندھن انسان بھی ہیں اور پتھر بھی ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن عظیم نے صرف یہ نہیں کہا ہے تم اپنے بچوں کی پرورش کرو، انہیں اچھا کھانا کھلاؤ، انہیں بہتر کپڑا پہناؤ، یہ بھی ایک فریضہ۔ آپ اپنی بساط پر اپنے بچوں کو بہترین غذا دیں، بہترین حلال کھانا دیں، بہترین لباس دیں، یہ آپ کی باپ ہونے کی، فادریت کی، پدر ہونے کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بچوں کی روح بھی سنواریں، اس کے قلب کو بھی آراستہ کریں، اس کی نگاہوں کو پاکیزہ کریں، اس کے نظر کا محور متعین کر دیں۔ جو نگاہیں شروع ہی سے گنبد خضرا کے دیکھنے کی عادی ہوگی وہ کسی گناہ کو نہ دیکھ سکیں گی۔ انسان کا دل بڑا عجیب واقع ہوا ہے، انسان کا دل ایک ایسی شے ہے کہ جس میں شیطان بھی بیٹھ سکتا ہے اور اللہ کی یاد بھی سما سکتی ہے۔ یہ دونوں انسان کے دل کے اندر ہے۔ اپنے بچے کو جیسے ہی وہ باشعور ہو رہا ہو کسی ایسے ماحول میں ڈال دو کہ جہاں یاد مصطفیٰ سے دل بھر جائے، ذکر مصطفیٰ سے دل بھر جائے، محبت رسول سے دل بھر جائے، وہاں شیطان کے داخل ہونے کے لیے کوئی گنجائش نہ رہ جائے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر وہ زندگی پر آپ کا وفادار رہے گا، وہ آپ کا بھی وفادار رہے گا اور مرنے کے بعد بھی وفادار رہے گا۔ کتنے باپ ایسے ہیں جو زندگی میں اپنے بچوں کی خدمتیں قبول کرتے ہیں، ان کی خدمتوں سے فیض یاب ہوتے ہیں، آج تو بچہ زندگی ہی باغی ہو جاتا ہے،
لیکن تمہارا بچہ اگر دیندار ہو گیا تو اللہ زندگی میں بھی وفادار رہے گا، اور مرنے کے بعد جب تک خود نہیں مر جائے گا تمہیں ثواب کا ہدیہ بھیجتا رہے گا، تمہارے اعمال میں اضافہ کرتا رہے گا، تمہاری مغفرت کا انتظام کرتا رہے گا، تمہارے لیے اپنی آہوں میں، شب بیداریوں میں اور نالے نشبی میں دعا کرتا رہے گا، اللہم اغفر لی ولی ابی و امی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، ان پر رحم کر جیسے تو نے انہوں نے مجھ پر رحم کیا ہے بچپنے میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن عظیم نے ایک ضابطہ دیا ہے، یہ بچے باغی ہو جائیں گے اگر دنیا کے اقدار ہوئے، یہ بچے دین سے نکل جائیں گے اگر تم نے ان کی تربیت نہیں کی، تم نے صحیح راستے میں نہیں ڈالا۔ آج جو نوجوان 31 منانے کے لیے برائیوں کے راستے میں گئے ہیں، آپ خود اپنا احتساب کیجئے، آپ خود جائزہ لیے، باپ ہے تو کہ کیا آپ نے ان کی صحیح تربیت کی، انہیں صحیح ماحول فراہم کیا، انہیں صحیح سوسائٹی فراہم کی، انہیں صحیح ایٹماسفیئر فراہم کیا، وہ صحیح لوگوں میں بیٹھے؟ اگر ایسا ہوا ہوگا تو یقیناً ہونے جاتے۔ یہاں سنی دعوت اسلامی کے ہزاروں نوجوان ہیں، ایک نوجوان کو پکڑ کے بتا دیجئے کہ اس نے 31 نائٹ منائی ہو، ایک کو بتا دیجئے، ماحول نے چینج کر دیا ہے، ماحول نے بدل دیا ہے۔ یہ جان تو دے سکتے ہیں مگر برائی کی طرف مائل نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ان کے دل میں رسول پاک کی محبت جاگزی ہو چکی ہے۔ مگر وہ لوگ جو دنیا حاصل کر رہے ہیں، دولت کما رہے ہیں، سرمایہ کر رہے ہیں اور اپنے بچوں کو کالجوں اور یونیورسٹیوں پڑھا رہے ہیں مگر دین نہیں پڑھا رہے ہیں، ان کے بچے رات کہاں گزارتے ہیں، کس کے ساتھ گزارتے ہیں، کس طرح گزارتے ہیں، نہ انہیں خبر ہوتی ہے اور نہ ان کی ماں کو خبر ہوتی ہے۔ اس لیے اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے کہ جب آپ آنسو بہائیں، جب اپنے بچے کی بغاوت کا ماتم کریں، جب اس کی گناہگار زندگی کا عذاب آپ کے اوپر پڑ جائے، آپ کو معلوم ہے کیا ہوگا؟ قرآن عظیم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے مسلمانوں اپنے کو اور اپنی اولاد کو جہنم کے دیکھتے ہوئے شوروں سے بچاؤ، اپنی آل کو، یہ حکم دیا گیا ہے۔ اور جو بھی حکم ہے اس پر عمل نہ ہو تو کل میدان قیامت مواخذہ ہوگا۔ اب آپ سوچیں کہ کل قیامت کے میدان میں جب ہمارے گناہوں سے خود ہماری کمر ٹوٹ رہی ہوگی تو ہم اپنے بچوں کا بوجھ کہاں تک اٹھا سکیں گے؟ ایک بچہ جو بوڑھا ہو کے مرے گا میدان قیامت میں حاضر کیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی، تم نے روزہ کیوں نہیں رکھا، تم نے گناہ کیوں کیے، تم شراب کیوں پیتے رہے، تم برائیاں کیوں کرتے رہے؟ تو وہ بڑی کھلی زبان سے کہے گا مولا مجھ سے نہ پوچھ، میرے ماں باپ سے پوچھ لے، اگر انہوں نے سجدہ کیا ہوتا تو میں سجدہ کرتا، اگر یہ گناہوں سے بچتے تو میں بچتا، اگر انہوں نے میری تربیت کی ہوتی تو میں غلط راستے پہ نہ جاتا، سزا مجھے نہ دے، سزا میرے ماں باپ کو دے دے، دونوں جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ ماں باپ اس لیے ڈالے جائیں گے کہ انہوں نے اپنے باپ ہونے کا فریضہ انجام نہیں دیا، اپنے ماں ہونے کی ذمہ داری پوری نہیں کی، اور بیٹا اس لیے ڈالا جائے گا کہ اس نے گناہ کیے اور برائیاں کی۔ اور اس کے برعکس ایک اور عالم ہوگا جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ ایک شخص کے نامہ اعمال کو خدا کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو بے پناہ نیکیاں ہوں گی اس کے نامہ اعمال میں، وہ حیرت سے کہے گا میرے پروردگار میں نے اتنی نیکیاں تو نہیں کی، اتنی زیادہ نیکیاں میرے دامن میں کہاں سے آ گئیں؟ تو اللہ فرمائے گا میرے بندے یہ تیرا بچہ تھا، تیری اولاد تھی جو زندگی بھر تیرے نام پر نیک کام کرتی رہی، صدقات کی صورت میں، خیرات کی صورت میں، قرآن عظیم کی تلاوت کی صورت میں، نفلوں کی صورت میں، ہر کام تیرے نام سے کرتی رہی، مغفرت کرتی رہی، مغفرت کا ایک ایک جملہ عمل بن کر کے تیرے دامن میں شامل کر دیا گیا ہے، اور آج وہی اس کے وزن کو بڑھا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا آپ ایسی اولاد کو نہیں چھوڑنا چاہتے جو مرنے کے بعد آپ کی نیکیوں میں اضافہ کرے، یا ایسی اولاد چھوڑنا چاہتے ہیں جو اپنے گناہوں سے، اپنی بدکرداریوں سے، اپنی شراب نوشیوں سے، اپنی زناکاریوں سے، اپنی انحراف سے، اپنی بے ایمانیوں سے، اپنی چوریوں اور چکاریوں سے آپ کے نامہ اعمال میں گناہ بھرتی جائے اور کل میدان قیامت میں آپ سے مواخذہ ہو؟ مرنا ہے یا نہیں؟ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے؟ اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے؟ آئے دن آپ کسی مرنے والے کو دیکھتے ہوں گے، موت کا چہرہ کتنا بھیانک ہوتا ہے، موت کی صورت کتنی لرزا دینے والی ہوتی ہے، جسم اکڑ جاتا ہے، آنکھیں بدل جاتی ہیں، کون ہوتا ہے برے وقت کی حالت کا شریک، مرتے وقت آنکھوں کو دیکھا ہے کہ پھر جاتی ہیں۔ ایسے دردناک عالم میں تمام رشتے موجود ہوتے ہیں، باپ بھی موجود ہوتا ہے،
جس نے بیٹے کی پیشانی پہ غم کی لکیر نہیں دیکھی تھی، لیکن آج موت کا اضطراب دیکھ رہا ہے اور باپ کچھ نہیں کر سکتا۔ بہن بھی موجود ہوتی ہے جس نے بھائی کے چہرے پہ گرد مرال نہیں دیکھی تھی، لیکن آج موت کی سلوٹیں دیکھ رہی ہیں اور آنکھوں کے علاوہ کچھ نہیں دے سکتی۔ ماں بھی موجود ہوتی تھی کہ کبھی